جب یہ تعمیر ہو رہی تھی وہاں ایک خطرناک واقعہ پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے وہ مسئلہ حل ہو۔ ابھی آپ کو میں بتاؤں گا، خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں اور اس کے ایک کونے میں حجر اسود لگا ہوا۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی سب قبیلے لگے ہوئے تھے۔ جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو ہر قبیلے نے کہا کہ یہ اعزاز تو ہم کو ہونا چاہیے۔ اب ہر ایک نے کہا ہم، تو جھگڑا ہو۔ عرب نے بالکل جب آخری خطرناک لڑائی کی بنتی تھی اور لڑنے کے لیے تیار ہوتے تو خون سے ایک پیالہ بھرتے اور سب اس میں انگلیاں ڈبوتے، اور اب اس کا مطلب ہے کہ خون بہے گا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اور حجر اسود کو وہاں پر رکھنے کا موقع آیا تو خون کا پیالہ رکھ دیا گیا، سب قبیلوں نے انگلیاں ڈالی، کہا کہ ہمارے بغیر اگر کسی نے ڈالا تو خون بہے گا۔ اب سب رک گئے، کام رک گیا۔ اب کیا کریں؟ تو پھر ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی، ان کا ایک ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا آپ لوگ کسی ایک کو اپنا فیصلہ کرنے والا بنا دو، وہ تمہارے لیے فیصلہ کر دے، اس طرح تو بات نہیں بنے گی۔ تو پھر اس پر اتفاق ہوا کہ کل سب سے پہلے مسجد حرام میں جو داخل ہوگا بس وہی ہمارا وہی رکھے گا، اس کو اختیارات۔ کل کو سب سے پہلے داخل ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ کو سب قبیلوں نے دیکھا تو سب نے ایک آواز میں کہا ذا محمد الامین رضینا، یہ تو محمد صادق امین ہے، ہم راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب فیصلہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا چادر بچھاؤ، چادر میں حجر اسود کو رکھ، فرمایا جتنے قبیلے ہیں وہ ہر قبیلہ اپنا ایک نمائندہ منتخب کرے، اور ہر قبیلے کا نمائندہ آیا۔ آپ نے فرمایا آپ پکڑے، سب قبیلوں نے پکڑا، لایا 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 لایا، اس کونے کے سامنے رکھ دیا جہاں رکھنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے اس کونے میں رکھ دیا۔ سب قبیلے راضی بھی ہو گئے کہ ہمارا حصہ پڑ گیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عجیب فیصلے نے ایک خطرناک جنگ کا راستہ روک دیا، ایک خطرناک جنگ ختم ہو۔ تو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں یہ خانہ کعبہ ہے، یہ خانہ کعبہ کے 4 کونے، 1 2 3 4، ان 4 کونوں کے اپنے نام ہیں۔ یہ والا جو کونا ہے حضرات یہ بالکل یہ، اس سے جب آپ سیدھا تیر نکالیں گے لکیر، یہ جائے گا سیدھا یمن کی طرف، اس لیے اس کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ اچھا یہاں سے آپ تیر نکالیں گے سیدھا تو شام پر پہنچے گا، اس لیے اس کونے کا نام رکن شامی ہے۔ رکن کا معنی کونا، اور جب اس والے سے آپ تیر نکالیں گے سیدھا تو یہ جائے گا عراق، اس لیے اس کا نام رکن عراقی ہے۔ اور یہ والا جو کونا ہے حضرات یہاں حجر اسود لگا ہوا، حجر اسود یہاں لگا ہوا۔ جب حاجی عمرے والے طواف شروع کرتے ہیں تو وہ اس کونے کے سامنے آ کر ایک ہری بتی لگی ہوئی ہے وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں حجر اسود کے سامنے، یوں پھر یوں چکر شروع کرتے حجر اسود۔ یہاں اس کونے میں حجر اسود ابھی بتاؤں گا آپ کو، یہ 4 کونے ہو گئے، یہ حجر اسود، یہ رکن عراقی، یہ رکن شامی، یہ رکن یمانی۔ حجر اسود اس کونے میں لگا ہوا، یہ وہ والا کونا تھا اس طرف سے، یہ دوسری جانب سے، یہ حجر اسود والا کونا، یہ اس حصے میں نظر نہیں آ رہا تھا، یہ حجر اسود والا ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ رکن عراقی ہے، شامی دوسری طرف چلا گیا، وہ دوسرے علاقے میں نظر۔ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے نقشہ ہے، یہ ہے یمن کا علاقہ، یہ ہے شام کا علاقہ، یہ ہے عراق کا علاقہ۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم خانہ کعبہ لگاتے ہیں، یہ ہے خانہ کعبہ، یہ خانہ کعبہ، یہاں حجر اسود ہے، یہ والے کونے میں، یہ والا یہ حجر اسود ہے۔ یہاں سے ہم تیر نکالتے ہیں سیدھا، یہ عراق کی طرف جاتے ہیں، یہ رکن عراقی ہے۔ یہاں سے نکالتے ہیں سیدھا
شام کی طرف، یہ رکن شامی ہے، اور یہاں سے نکالتے ہیں سیدھا ادھر، یہ رکن یمانی ہے۔ یہ 4 کونے ہیں خانہ کعبہ کے، اور یہاں کے اس والے کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ جھگڑا آیا تھا اس والے کونے میں، اور یہاں حجر اسود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یہ حجر اسود ہے، اس کو چومتے ہیں اگر موقع ملے کسی کو، ورنہ دور سے ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ کو چوم دیتے۔ حضرات، تو یہ آج ہماری بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے واقعات۔ ایک آپ نے شام کا سفر کیا، دوسرا، اور نمبر 2 حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، اور نمبر 3 خانہ کعبہ کی تعمیری نو میں آپ نے حصہ لیا ہے۔ اب اس کے بعد اب تک کے جتنے حالات ہم نے پڑھے ہیں، پورا 40 سال تک، اگلی مجلس میں اس کا پورا خلاصہ